حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ولم تكن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم وکان اللہ عفوا غفورا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہجرت کے فرض ہونے کا تذکرہ پچھلے رکوعوں میں آیا تھا کہ ایک خاص سٹیج پر ہجرت مسلمانوں پر فرض کر دی گئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب جو بھی مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ مدینہ منورہ منتقل ہو، ہجرت کرے مدینہ کی طرف. اب اسی کے تسلسل میں کہا جا رہا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ، یقیناً وہ لوگ کہ جن کی روحیں فرشتے قبض کریں گے. کس حال میں؟ ظالمی انفسہم، جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھا رہے ہوں گے. قالو، فرشتے ان سے پوچھیں گے فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ قالو کنا مستضعفین، تو وہ کہیں گے کہ ہم عاجز و ناتواں تھے، اپریسڈ تھے. فی الارض، زمین میں، یعنی جہاں پر ہم رہ رہے تھے ہم گھرے ہوئے تھے، مجبور تھے، ہمارے اندر طاقت اور ہمت نہیں تھی. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. کنہ، وہ کہیں گے کنہ مستضعفین فی الارض. قالو، فرشتے کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ، تو کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ یعنی یہ وہ مضمون ہے کہ جو مکی صورتوں میں سورہ عنکبوت میں آ چکا ہے. جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو اس وقت ہجرت کی اجازت دی گئی تھی. کن الفاظ کے ساتھ دی گئی تھی؟ یا عبادی الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، یا فعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یعنی اگر میری بندگی تمہارے لیے یہاں ممکن نہیں تو یہاں چلے جاؤ، یہاں ممکن نہیں تو یہاں چلے جاؤ. لیکن یہ بہانہ بنا کر کہ ہمیں بندگی کی اجازت دی نہیں جا رہی تو مجبوری ہے ہماری یہاں رہنا. اب اس میں ایک ایکسیپشن اب آ رہی ہے کہ کوئی شخص واقعتاً بھی مجبور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی وے آؤٹ نہیں پاتا، تو اس کے لیے تو کوئی ایکسیپشن ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر سکتا ہے. لیکن جس کے لیے امکان ہو کہ وہ جگہ چھوڑ دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ جگہ چھوڑے. پھر قرآن مجید میں مکی صورتوں میں ایک پوری صورت جو ہے وہ سورہ کہف کے نام سے ہے، آپ کو معلوم ہے. اس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ کچھ نوجوان تھے جو ایک مشرکانہ ماحول میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے تھے توحید کے ساتھ، لیکن وہ معاشرہ اور وہاں جو بادشاہ تھا، جو حاکم تھا، وہ انہیں مجبور کرتا تھا کہ وہ شرک کریں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یعنی شہر سے بھاگ کر ایک غار میں جا کر پناہ لے لی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 300 سے زائد سالوں تک انہیں سلائے رکھا. ایسی نیند آئی انہیں کہ وہ گہری نیند سوئے رہے. اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر دھوپ کے جانے کا بھی بندوبست کیا تھا. ظاہر ہے کہ جو دھوپ کے جانے سے فریشنس ہوتی ہے وہ باقی روشنیوں سے نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہوگا کہ اچھے آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ ہر کمرے کے اندر کوئی نہ کوئی دھوپ کا روشن دان یا کھڑکی ضرور رکھتے ہیں. اگر 5 منٹ کے لیے بھی کسی جگہ پر دھوپ جو ہے وہ آ جائے تو اس سے کمرے کی اسمیل جو ہے سمیل ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس غار کا رخ ایسا رکھا ہوا تھا کہ اس میں صبح شام جو ہے وہ سورج تھوڑا تھا اس کے اندر جو ہے وہ روشنی ڈالتا تھا، اس سے اس کا ماحول فریش رہتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ ان کو نیند کے اندر کروٹیں دیتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ 100 سال کیا، اللہ تعالیٰ 1000 سال تک بھی کسی کو سلا سکتا ہے بغیر کسی تکلیف کے.
کہ اس کو کھانے کی بھی حاجت نہ ہو، پینے کی بھی حاجت نہ ہو، جیسا وہ ہے وہ ویسے ہی کہ وقت ویسا ہی 1000 کے سال کے بعد اٹھے۔ یعنی 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو سلایا تھا، ہم اس کا ذکر سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، اور 300 سال سے زائد اصحاب کہف سے سلایا تھا۔ تو اب حکم کیا ہے؟ یعنی یہ دونوں کام جو تھے یہ والنٹیئر تھے، یعنی اصحاب کہف نے والنٹیئر کیا اور وہاں سے بھاگے اور غار میں جا کے پناہ لے لی۔ ارادہ تو ان کو یہ ہوگا کہ پھر ہم کسی رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکلیں گے اور پھر کسی دوسری طرف جو ہے وہ جا کر ہم چپکے سے آباد ہو جائیں گے، یہاں اس شہر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک بندوبست تھا۔ حضرت عزیر کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام فلسطین کے پاس سے گزرے، اور یہ شہر فلسطین جو تھا یہ اجڑا پڑا تھا بالکل۔ اس کو دیکھ کر ان کا خیال آیا انا یحیی ھذہ الارض بعد موتھا، کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد بھلا کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سلا دیا ان کو وہیں پر۔ 100 سال تک سوئے رہے، اور 100 سال کے بعد جب اٹھے تو وہاں پر کیا تھی؟ ہریاول تھی اور شہر تھا، چہل پہل تھی۔ تو اس سے حضرت عزیر علیہ السلام کے اندر یہ تحریک پیدا ہوئی کہ اگر یہ شہر دوبارہ آباد ہو سکتا ہے تو میری قوم بنی اسرائیل جو اس وقت اس شہر سے نکال دیے گئے ہیں اور وہ قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے اندر بھی تحریک پیدا ہو سکتی ہے، ان کے اندر بھی دوبارہ جان ڈالی جا سکتی ہے۔ تو پھر حضرت عزیر علیہ السلام مسلح کی حیثیت سے کھڑے ہوئے اور انہیں بنی اسرائیل کے اندر دوبارہ تحریک چلائی اور ان کے اندر نئی روح پھونکی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی گواہی ہے کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یعنی وہ ان کے مسلح، ان کے محسن تھے، لہذا انہوں نے ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ کیا کہ جو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے ہیروز کو خدا بنا لیتے ہیں یا خدا کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں محبت و عقیدت کے ساتھ۔ اگرچہ اس وقت کوئی ایسا گروہ ہمیں نظر نہیں آتا یہودیوں کے اندر کہ جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتا ہو۔ آپ جوش ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں تو وہاں آپ کو یہود کے عقائد جو ہیں وہ ان جنرل وہ توحید والے ملیں گے، بلکہ عین ہمارے والے عقائد ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں جیسے ہم مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، بعث بعد الموت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ تقدیر کو مانتے ہیں۔ لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں مانتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اب اسلام، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے، اگرچہ ان کے بنیادی عقائد جو ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو، یعنی اس وقت جو لوگ ہوں گے جن کو انہوں نے ان کے اندر اصلاحی کام کیا اور مسلح کی حیثیت سے اٹھے، انہوں نے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں خدا قرار دیا، اس لیے کہ اگرچہ ہمیں ویب سائٹ پر کوئی ایسی چیز نہیں ملتی، آج کوئی گروہ نہیں ملتا، لیکن قرآن مجید نے اگر کہا ہے کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو لازماً یہودیوں میں کوئی ایسا گروہ ہوگا کہ جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہوگا۔ عرض میں کر رہا تھا کہ ہجرت، یعنی اصحاب کہف نے جو فلی کیا وہاں سے شہر سے، وہ والنٹیئرلی کیا، لیکن مقصد کیا تھا کہ چونکہ یہاں پر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے غیر اللہ کی عبادت کرنے پر، لہذا we'll move from there، یہ ہے سب اسپرٹ۔ لیکن یہاں جس ہجرت کا ذکر ہے یہ کیا ہے؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، لہذا اب ان کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے۔ اب یہ ہجرت والنٹیئر ہجرت نہیں ہے، بلکہ یہ فرض ہجرت ہے کہ جو مسلمانوں پر ایک خاص سٹیج پر جا کے فرض ہو گئی۔ اب اسی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس حال میں فوت ہوں گے اور فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے، تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تکلیف تھی تمہیں، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی، کس حال میں ہو تم؟ تو وہ کہیں گے ہم دبائے ہوئے تھے زمین میں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس کی طرف ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، یعنی جو بغیر کسی ریزن کے وہاں سے نہیں ہلے، ان کے تو ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی ان کا انجام کافروں کے ساتھ ہوگا، جہنم میں جائیں گے۔ وساعت مسیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم پچھلے رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو ہجرت نہیں کرتے تو ان کے ساتھ قتال کرنے کا وہی حکم ہے کہ جو کافروں کے ساتھ قتال کرنے کا، کافروں کے ساتھ لڑائی کرنے کا حکم ہے۔ الا المستضعفین، اب ان میں سے پھر ایکسیپشن ہے،
الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، ہاں وہ بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے لا یستطیعون حیلۃ، جو کوئی چارہ نہیں پاتے ہجرت کرنے کے لیے، کمزور ہیں، بوڑھا ہے کوئی شخص کمزور ہے اور وہ جا نہیں سکتا، یا بیمار ہے اکیلا جا نہیں سکتا، یا کوئی خاتون ہے جو اکیلی جا نہیں سکتی، یا کوئی بچہ ہے جو اکیلا جا نہیں سکتا اور اس کے پاس کوئی وسائل نہیں، نہ تو وہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں، لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی کوئی راہ پاتے ہیں کہ وہاں سے وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ فاولئک عسى اللہ، اگرچہ پھر وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو رعایت دی ہے، جو مجبور ہوں ان کو رعایت دی ہے، لیکن بہرحال کچھ عورتیں جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئی ہیں، ان تمام جو پابندیوں کو توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کا حکم ہے، ہم آپ پر ایمان لائی ہیں، لہٰذا ہم نے وہ سارے خطرات مول لیے ہیں اور ہم آپ کے پاس حاضر ہوئی ہیں۔ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کہ سورہ ممتحنہ کے اندر ان خواتین کا ذکر ہے، جو اصل مضمون ہے وہ کیا ہے وہاں پر، اگرچہ وہ ضمنی ہے لیکن ضمنی طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا تھا کہ اگر کوئی مرد مدینہ منورہ سے کافر ہو کر مکے جائے گا تو مکے والے جو ہیں اسے واپس نہیں کریں گے، جبکہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے آئے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پابند ہوں گے کہ اس کو واپس کریں، اور یہی وہ شک تھی کہ جس پر صحابہ کرام جو تھے وہ بہت اپسیٹ ہوئے تھے، یہاں تک کہ وہ سراقہ بن مالک جو تھے وہ آ گئے تھے، اور نہیں سہیل بن عمرو کے بیٹے سراقہ تھے، وہ آ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدہ لکھے جانے سے پہلے کہ جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، آپ مجھے پناہ دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تو ٹھیک ہے تم میری پناہ میں ہو۔ اس پر سہیل بن عمرو نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معاہدہ لکھا نہیں گیا لیکن آپ نے زبانی تو اگری کر لیا ہے نا، آپ نے فرمایا ہاں زبانی اگری کر لیا، تو آپ نے انہیں واپس کر دیا کہ تم نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ صحیح ہے لہذا واپس کر دیا۔ تو اس پر پھر صحابہ کرام بہت زیادہ اپسیٹ ہوئے تھے۔ اچھا، اب جب کچھ خواتین جو ہیں وہ وہاں سے آئیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کیا۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانونی نقطہ نکالا تھا کہ معاہدے کے اندر لکھا تھا کہ جب کوئی مرد رجلن، تو آپ نے عورتیں اس میں شامل نہیں کی کہ مرد کا ذکر تھا عورت کا ذکر تو نہیں تھا، لہذا ان کو ہم واپس نہیں کریں گے اور یہ ہمارے معاہدے کے اندر شامل نہیں ہے۔ اچھا، اب اسی سے پھر مسائل جو ہے وہ فقہ کے اندر پیدا ہو گئے کہ تین فقہا جو ہیں ہمارے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جمع مذکر کا ذکر ہے تو اس سے مذکر ہی مراد ہوں گے، مرد ہی مراد ہوں گے، عورتیں اس میں آٹومیٹیکلی انکلوڈڈ نہیں ہوں گی۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی، لہذا فارم مذکر کی استعمال کی جاتی تھی لیکن اس میں انکلوڈ دونوں ہیں۔ بھارت گنجائش تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیدا کی نا، تو اس میں کیونکہ ہم سبھی کو صحیح مانتے ہیں، چاروں ائمہ اہل سنت کے نزدیک ان کی رائے جو ہے وہ درست ہے، تو ہم ان کی رائے کو غلط تو نہیں کہیں گے، گنجائش اس کی بھی نکلتی ہے، گنجائش اس کی بھی نکلتی ہے۔ تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، قریب ہے، یعنی اٹس مور لائکلی کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف کر دے گا، ایسوں سے درگزر فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، جو کوئی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، تو وہ زمین میں بہت سی جگہ اور وسعت پائے گا۔ یعنی ایک دفعہ انسان گھر سے نکل آئے اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کے،
گھر سے نکل آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 ٹھکانے جو ہے وہ فراہم کرے گا۔ اصل میں دین کا جو اصل تصور، اصل اسپرٹ کیا ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہو اور وہ اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے، نارملی وہ چل پھر نہیں سکتا لیکن اٹھ سکتا ہے، تو وہ یہ نیت کر کے اٹھ کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا۔ کوئی شخص جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ اٹھے اور ایک قدم بڑھا دے کہ اللہ بس میرے اندر اتنی ہمت ہے، باقی تو جانے تیرا کام جانے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے یا تو کوئی وسیلہ بنائے گا، کوئی ذریعہ پیدا کرے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے معافی قبول کر لے گا کہ بس تم نے اپنی سی ہمت کر لی، باقی کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہاں اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ایک اور کیفیت آ رہی ہے، فَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکلے ہجرت کرتے ہوئے، ہجرت کی غرض سے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کرنے کے لیے، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اسے راستے ہی میں موت آ جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں وہ نہ پہنچ سکے، راستے ہی میں موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر عطا فرمائے گا جیسے کہ اس نے باقاعدہ مدینہ منورہ تک ہجرت کر لی۔ حدیث کے ذخیرے میں جو متفق علیہ حدیث ہیں، بالکل جن کا ٹیکسٹ بھی، ان کی سند بھی، سب کچھ جو ہے وہ متفق علیہ ہے، ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو یاد بھی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اتنا سا حصہ سب کو یاد ہے لیکن حدیث لمبی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ فمن کانت ہجرتہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ اب یہاں بھی لفظ جو ہے وہ کیا ہے، وانما لکل امرئ، ہر مرد کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو اب اس میں نے کہا نا دونوں کے لیے گنجائش موجود ہے، تو کوئی اگر عورت جو ہے وہ نیک نیت سے کوئی عمل کرے گی تو وہ بھی اجر پائے گی، لیکن یہاں پر چونکہ مرد کا ذکر ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ یہاں پر مرد کا ذکر ہے لیکن ثانوی طور پر عورتیں بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں، اس لیے کہ ان کے اس کام کی نفی نہیں ہے۔ انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو جس کسی نے ہجرت کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا، اور جس نے ہجرت کی ہوگی دنیا کے لیے، یصیبھا، کہ وہ حاصل کرے اس کو، او امرأۃ ینکحھا، یا کسی عورت کے لیے کہ وہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کھاتے میں شمار ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ یعنی کوئی شخص جو ہے وہ محسوس کرے کہ ہو میرے سارے گاہک کوئی ایسی چیز جو ہے وہ بیچتا تھا جو مسلمانوں کے کام کی تھی، ٹھیک ہے نا، اب مسلمان ہجرت کر گئے تو اس نے بھی دکان سمیٹی اور مدینے ہجرت کر لی کہ سارے میرے گاہک تو ادھر ہیں، مجھے وہاں جانا چاہیے، تو اس کی ہجرت جو ہے وہ اپنے کاروبار کے لیے شمار ہوگی، اس کو کوئی ہجرت کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح یعنی کوئی شخص جو ہے اس نے ہجرت کی اس لیے کہ وہ جس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ ہجرت کر کے مدینے جا رہی تھی، تو اس نے کہا کہ چلو میں بھی پیچھے چلتا ہوں، کچے دھاگے سے بندھا ہوا، تو اس کی ہجرت بھی اللہ کے لیے شمار نہیں ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ اس عورت کے کھاتے میں شمار ہوگی۔ تو بڑی اہم حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا او یتزوجھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت، تو اسے موت آ گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ اب یہ قصر نماز کا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے، اور یہاں سے پھر وہ جو فقہی معاملات تھے، حلال و حرام کے معاملات تھے، ان کی بحث جو ہے وہ پھر شروع ہو گئی۔
یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نا. ایک ہیں دین کی بنیادی باتیں اور دین کی بنیادی تعلیمات، دین کی بیسک ڈائریکشنز، یہ اور ہے، اور حلال و حرام اور ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو. ایک ہے صلاۃ السفر، سفر کی نماز، ایک ہے صلاۃ الخوف یعنی عین حالت جنگ کے اندر نماز. تو اگلی آیت میں حالت جنگ کا، اس کے اگلے حصے میں ذکر آ رہا ہے جنگ کی نماز کا. تو بعض فقہاء نے تو اس کو اس پر قیاس کیا ہے کہ جو صلاۃ الخوف اور صلاۃ السفر جو ہیں وہ ایک ہی ہیں، عام حالات میں قصر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کی طرف جو ہے وزن جو ہے وہ بہت کم ہے. لیکن اکثر جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ سفر کوئی بھی ہو اس میں آپ کے لیے رعایت موجود ہے. اگرچہ حالات بدل گئے بہت زیادہ، مثلا پہلے جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو سفر بڑا پرصعوبت ہوتا تھا. اب اگر آپ یہاں سے سعودی عرب میں چلے جائیں تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور کمفرٹیبلی آپ سفر کرتے ہیں، بلکہ واپس آ رہے ہوں تو 2 گھنٹے جو ہیں وہ آپ لوز کر دیتے ہیں. پھر بھی آپ کے پاس روزہ نہ رکھنے کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. اس میں پھر جو ہے احناف کی رائے جو ہے وہ دوسری طرف ہے. احناف کے نزدیک اگر آپ کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہو تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، جبکہ دوسری طرف کیا رائے ہے کہ وہاں بھی آپ کو وہ رعایت ہی اویل کرنی چاہیے، سفر ہو تو آپ روزہ نہ رکھیں. احناف کی اس معنی میں دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں چونکہ کہا گیا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. اگرچہ وہ جو اس آیت میں باقی حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا تھا، لیکن ڈائریکشن موجود ہے کہ روزہ رکھنا بہتر ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ کافر تمہارے لیے کوئی ایذا کھڑی کریں گے، کوئی تکلیف پہنچائیں گے. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے کھلے دشمن ہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے واحد کے سی میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے اندر موجود ہوں. اچھا اب ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی غزوہ ہو رہا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہیں. اب کوئی مسلمان کبھی نہیں چاہے گا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز نہ پڑھوں. تو یہ خاص حکم ہو گیا نا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس حکم کی وہ حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو سمجھے کہ میری بھی وہی حیثیت ہے. اگرچہ یعنی وقتاً فوقتاً ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں کو یہ بھوت سوار ہوتا رہتا ہے کہ ہماری حیثیت بھی اسی طرح ہو گئی ہے، کبھی نہیں ہوگی، یاد رکھیے. تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب آپ ان کے اندر موجود ہوں تو آپ نماز کھڑی کریں. فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ انہیں نماز پڑھائیں. آگے جا کے واضح ہو جائے گا ان میں سے ایک گروہ کو. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور تم میں سے ایک گروہ، ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ نماز شروع کر دے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، لیکن صلاۃ الخوف کے اندر انہیں اسلحہ اتار کر نماز نہیں پڑھنی. وہ اپنے ہتھیار جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں، ایک دم کوئی ایمرجنسی آ جائے تو وہ فوری طور پر جو ہیں وہ نماز چھوڑ کر اس کے اندر جو ہیں وہ رسپونڈ کریں. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ اپنا اسلحہ لے کر کھڑے ہوں. فَإِذَا سَجَدُوا، اور پھر جب وہ سجدہ کریں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، سجدہ کرنے کے بعد وہ پیچھے آ جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب چونکہ صلاۃ سفر میں ہے اور خوف میں ہے تو رکعتیں 2 ہی پڑھنی ہیں 4 کی بجائے. مغرب کی 3 پڑھنی ہوگی، باقی تو جو 4 رکعتوں والی 3 نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء، ان میں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. طریقہ کیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی کریں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ اسلحہ پہنے آپ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا 1 رکعت. سجدہ جب 2 سجدے ہو جائیں گے تو پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی. تو پھر یہ جو جنہوں نے نماز کی 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی ہے، یہ صف چھوڑ کر پیچھے چلے جائیں گے مورچوں کے اندر، اور وہ جو مورچوں میں کھڑے تھے وہ آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رکعت کے ساتھ اپنی پہلی رکعت پڑھیں گے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، وہ سلام پھیر دیں گے،
ان کی ایک رکعت رہتی ہوگی، جیسے لیٹ کمر شامل ہوتا ہے نماز میں تو وہ کھڑا ہو کے اپنی نماز مکمل کرتا ہے، تو یہ جو دوسرے ہیں یہ فوراً اپنی رکعت مکمل کریں گے، اور جو پہلے ایک رکعت پڑھ کے چلے گئے ہیں وہ اپنے اپنے مورچوں میں جا کر اپنی اپنی ایک رکعت جو ہے وہ ادا کریں گے۔ آگے سمجھ بات؟ بڑا دلچسپ ہے یہ۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا، اور آ جائے گا وہ دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، اور فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، یعنی ایک رکعت آپ کے ساتھ ادا کریں گے اور باقی کھڑے ہو کے مکمل کریں گے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنی ڈھالیں اور اپنا اسلحہ اس کے ساتھ نماز پڑھیں۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر تو اس گھات میں ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو، وَأَمْتِيَاتِكُمْ، اور اپنے سامانوں سے، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، اور وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ۔ اب ایک اور کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف ہے اور تم بارش کے سبب جو ہے وہ پراپرلی نماز نہیں پڑھ سکتے، یا بیماری کی وجہ سے تم کوئی پورے ارکان ادا نہیں کر سکتے، یہاں اس کا ذکر ہے اسلحے کا۔ لا جناح علیکم ان کان بکم اذن من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم پر، اور اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار رکھو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نماز میں رعایت دی ہے، بیمار کو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ پر پڑھ لے، اور بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، ایسے ہی بیمار کو رعایت دی جا رہی ہے کہ اگر وہ اسلحہ اپنا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر اسلحہ اتار کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، پھر بھی ہوشیار ضرور رہنا، اسلحہ بے شک نہ پہنا ہوا ہو لیکن ہوشیار ضرور رہنا۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایک توہین آمیز عذاب تیار کیا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم نماز پڑھ چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، تو کھڑے ہو کر اور بیٹھے ہوئے، وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور اپنی کروٹوں میں، ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور پھر جب تم اطمینان میں ہو جاؤ، یعنی سارا خطرہ ختم ہو جائے، فروغ ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز قائم کرو۔ یعنی یہ ساری کی ساری کنڈیشنز کیا تھی؟ خوف کی حالت میں، جنگ کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اور جب کنڈیشنز نارمل ہو جائیں تو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا، بے شک نماز کا مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کفار کا پیچھا کرنے میں بھی سستی نہ کرو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تم تکلیف میں پڑتے ہو، تم بے آرام ہوتے ہو، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، تو وہ بھی تو بے آرام ہو رہے ہیں جیسے تم بے آرام ہو رہے ہو۔ اور یہاں کیا ہے؟ برابری ہے، اگر تم بے آرام ہو رہے ہو تو وہ بھی بے آرام ہو رہے ہیں۔ اب آگے جو ہے اگلی بات، اس میں برابری نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم اللہ تعالیٰ سے اجر کے طالب ہو، اجر کی امید رکھتے ہو۔ وَلَا يَرْجُونَ، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید نہیں رکھتے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن